إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. معبود मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जो पर्दाफाश कर देते. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. गुनाहों को माफ कर दे जिनसे अजाब नाजिल होता है. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. वो गुनाह बख्श दे जिनसे नेमतें ज़ाइल हो जाती है. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. वो गुनाह माफ कर दे जो दुआओं को रोक लेते हैं. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع. मैं सवाल करता हूँ झुके हुए और गिरे हुए और डरे हुए शख्स की तरह, यानी जो खौफ इलाही रखता है. अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी, कि मुझसे चश्म पोशी फरमा और मुझ पर रहमत नाजिल फरमा. व तजअलनी बिक़िस्मिक राज़ियन क़ानिअन व फ़ी जमीइल अहवाली मुतवाज़िअन. अल्लाहुम्मा व अस्अलुका سؤال من اشتدت فاقته وعن ظلمك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت
سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي میں نے اپنے جہالت کی وجہ سے جرأت کی ہے وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي مجھے تیری بخشش پر بھروسہ ہے اللہم اے میرے اللہ مولایا اے میرے مولا کم من قبیح سترتا کتنی گناہوں کو تو نے پردہ پوشی کی ہے وکم من فادح من البلاء اقلتا کتنی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا وَكَمْ مِنْ عِتَارٍ وَقَيْتَ کتنی لغزشوں کو تو نے معاف کر دیا وَكَمْ مِنْ عِتَارٍ وَقَيْتَ اور کتنی برائیاں مجھ سے دور کی ہیں وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ وَكَمْ مِنْ ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا اللہم عظم بلائی میری مصیبت عظیم ہے وعفرت بی سوء حالی میری بدحالی کچھ حد سے بڑھ گئی ہے وقصرت بی اعمالی میرے اعمال بہت کم ہے وقعدت بی اغلالی اور گناہوں کی زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا وحبسنی عن نفعی بعد عملی لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک اللہ يحجب عنک دعائی میں سوال کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے وفعالی ولا تفضحنی بخفی مطلعت علیہ من سری میرے پوشیدہ کاموں سے تو ظاہر کر کے انہیں رسوا نہ کرنا ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودمام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وعلمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب العالمين وعفا بدني يا رب
بدنی، اے پروردگار میرے بدن کی کمزوری اور جلد کی نازکی اور ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما، اور قطع جلدی و دقت عظمی یا من بدا خلقی و ذکری، تو نے میری پرورش کی ہے، و تربیتی و بری، اور میری غذا کا آغاز کیا اور نیکی کی ہے میرے ساتھ، و تغذیتی حبنی ابتداء کرم، تو بس تو پہلے کرم کرتا آیا ہے، اب بھی کرم فرما، وصالف بر کیا بھی یا الہی، اے میرے معبود، وسیدی، اور اے میرے آقا، اور ربی، اور اے میرے پالنے والے، اتراک معذبی بنارک بعد توحید، آیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اعتراف کرتا ہوں، وبعد من طوى علی قلبی من معرفت، جبکہ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے، ولہج به لسانی من ذکرک، اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہے، واعتقد ضمیری من حبک، اور میرا ضمیر تیری محبت سے گندھا ہوا ہے، وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضع لربوبیتک، حیات نہیں پروردگار، انت اکرم من ان تضیع من ربیتا، تو بہت بلند ہے کہ جسے تو نے پالا اسے تو خود ضائع کر دے، او تبعد من ادنیتا، جسے تو نے قریب کیا ہو کیا تو اسے دور کر دے گا، او تشرد من آویتا، او تسلم الى البلاء من کفیتہ ورحمتا، ولیت شعری، کاش میں جان سکتا، یا سیدی اے میرے معبود، و الہی و مولایا، اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، اے میرے مولا کہ تو آگ میں ڈال دے گا ان چہروں کو جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، وعلی السن نطقت بتوحیدک صادقہ، یا ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں، وبشکرک مادحا، وعلی قلوب اعترفت بإلہیتک محققا، وعلی ضمائر حوت من العلم بک حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، کہ ان اعضاء کو جہنم میں ڈال دے گا جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں، واشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا، ایسا گمان تیرے فضل کے لیے مناسب نہیں ہے، ولا اخبرنا بفضلک، سب مل کے یا کریم، ماشاءاللہ یا کریم، اتنے مومنین نے ایک بار اور مل کے یا کریم یا کریم یا رب، وانت تعلم ضعفی عن قلیلا من بلاء الدنیا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو، يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عنه، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته،
فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل बलाइक, अगर तूने मुझे अजाब और इक़ाब में अपने दुश्मनों के साथ रख दिया या अल्लाह, वफ़र्रक़्त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक, तूने अपने दोस्तों और मुहिब्बों में और मुझ में जुदाई कर दी, फहबनी या इलाही, तो ऐ मेरे माबूद, व सय्यदी, और ऐ मेरे आका, व मौलाया, और ऐ मेरे मौला, व रब्बी, और ऐ मेरे रब, सबर तो अला अदाबिक, तो मैं तेरे अजाब पर सब्र भी कर लूं, फकैफ अस्बिरु अला फिराक़िक, तो तुझसे दूरी पर और जुदाई पर कैसे सब्र करूंगा, वहबनी सबरतु अला हर्रि नारिक फकैफ अस्बिरु अन नदर इला करामतिक, अगर आतिश जहन्नम को बर्दाश्त भी कर लूं तो तेरे करम से उससे दूरी पर कैसे चश्म पोशी कर सकूंगा। हम कैफ अस्कुनु फिन्नार वरजाई अफ़्वुक फबिइज़्ज़तिक या सय्यदी व मौलाया उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा लअग़िज्जन्न इलैका बैन अहलिहा ज़जीजल आमिलीन, अगर तूने मुझे अहले नार के दरमियान बोलने की इजाजत दी तो मैं ऐसे ही फरियाद करूंगा जैसे कोई आरज़ूमंद फरियाद करते हैं। वला असरख़न्न इलैका सराख़ल मुस्तसरिख़ीन, और मैं ऐसे नाला उजारी करूंगा जैसे मदद के मुतलाशी फरियाद करते हैं। वला अबकियन्न अलैका बुकाल फाक़िदीन, मैं नाचीज़ों की तरह गिरिया करूंगा। वला उनादियन्नका, और मैं तुझे पुकार के कहूंगा, ऐना, कहाँ है तो कुंत या वलियल मोमिनीन, तू तो मोमिनों का मददगार, या गायत आमालिल आरिफीन, या गियाथल मुस्तगीथीन, या गया या गियाथल मुस्तगीथीन, या हबीब क़ुलूब अस्सादिक़ीन, व या इलाहल आलमीन, अफ़तुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मअ फ़ीहा सौत अब्दिन मुस्लिम सुजना फ़ीहा बिमुखालफ़तिह व ज़ाक़त अज़ाबिहा बिमअसियतिह व हुबिस बैन अत्बाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरतिह व हुवा यज़िज्जु इलैका ज़जीज़ मुअम्मिलिन लिरहमतिक व युनादीका बिलिसान अहलि तौहीदिक व यतवस्सलु इलैका बिरुबूबियतिक या मौलाया फकैफ यब्क़ा फ़िल अज़ाब व हुवा यरजू मा सलफ़ा मिन हिल्मिक अम कैफ तुअलिमुहु अन्नार व हुवा यअमुलु फ़ज़लका व रहमतक अम कैफ युहरिक़ुहु लहीबुहा व अंत तस्मअु सौतहु व तरा मकाना अम कैफ यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अंत तअलमु ज़अफ़ा अम कैफ यतक़ल्क़लु बैन अत्बाक़िहा व अंत तअलमु सिद्क़ा अम कैफ तज़जुरुहु ज़बानियतुहा व हुवा युनादीका या रब्ब अम कैफ यरजू फ़ज़लका फ़ी इत्तिही मिन्हा फ़तत्रुकुहु फ़ीहा मा ज़ालिका अज़्ज़न्नु बिक वलल मअरूफ़ु मिन फ़ज़लिक वला मुश्बिहुन लिमा आमलत बिहिल मुवह्हिदीन मिन बिर्रिका व इहसानिक फबिल-यक़ीन अक़ता लौला मा हकमत बिही मिन तअज़ीब जाहिदीक व क़ज़यत बिही मिन इख़लाद मुआनिदीक लजअलत अन्नार कुल्लहा बरदन व सलामा व मा कान लिअहदिन फ़ीहा मक़र्रन वला मुक़ामा लकिन्नका तक़द्दसत अस्माउक अक़समत अन तमलअहा मिनल काफ़िरीन मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन व अन तुख़ल्लिद फ़ीहल मुआनिदीन व अंत जल्ल सनाउक क़ुल्त मुब्तदिआ व ततव्वलत बिल इनआमि मुतकर्रिमा अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून
إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا آخري يا ربي يا ربي يا رب يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي
واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع یا سریع عجب ماحول ایک بار اور مل کے یا سریع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى يرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. شب جمعہ ہے، ایام فاطمیہ ہیں. چاہتا ہوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی بہوؤں پر اور بیٹیوں پہ کیا گزری دو فقرے کہہ دوں. مولا سید الساجدین کا بیان ہے کہ اتونا بحبال وربقونا مثل الاغنان. شام میں ہمارے لیے رسیاں لائی گئیں اور ہمیں جانوروں کی طرح کھینچ کر دربار میں پہنچایا گیا. اللہ اکبر. بیویوں کو رسیوں میں کس لیا گیا تھا. مولا کہتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی گردن میں رسی تھی، میری بہن سکینہ کے گلے میں رسی تھی. یا اللہ، سکینہ کا گلا گھٹ جاتا ہے، پھوپھی بلند ہوتی ہیں تو یا اللہ، ان ظالموں نے بیویوں کے بازوں میں رسی باندھی تھی. کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا گلا، کسی کی گردن. مولا خود زنجیروں میں تھے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا کیا حکم ہے آپ کا؟ فاطمہ کی بیٹی پوچھ رہی تھی امام وقت سے. مولا نے ارشاد فرمایا پھوپھی اماں، امر الہی پر چلتے ہوئے اس منزل کو طے کرنا ہے. بس بی بی کنبے کی طرف متوجہ ہوئی. ماں بھی دربار میں جا چکی تھی نا زینب کی، اب بیٹی جا رہی تھی. بی بی نے کنبے سے کہا گھبرانا نہیں، زینب ساتھ میں ہے. ام فرما نہ گھبراؤ، رباب نہ گھبراؤ، علی کی بیٹی ساتھ میں ہے، پریشان نہ ہونا. یہ کہہ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں. سکینہ کو تکلیف نہ ہونے پائے. مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھیں، ہر ایک ساتھ آ رہا ہے. علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ پہلے دروازے کو طے کیا، دیکھا دونوں طرف فوج کے دستے کھڑے ہیں. دوسرے دروازے کو عبور کیا، تماشائی بھرے پڑے تھے. تیسرے دروازے پہ پہنچی، عمرہ منظر دیکھنے جمع تھے. چوتھے، پانچویں، چھٹے دروازے کو طے کیا. اراکین شہر سجدج کے آئے ہوئے تھے. آخری دروازہ تھا، پھر دربار تھا. جب ساتویں دروازے کے قریب آئیں تو فاطمہ کی بیٹی کمر تھام کے بیٹھ گئیں. عابد بیمار نے بلا تشبیہ ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں یہ آخری منزل رہ گئی ہے، پھوپھی اماں اب صبر کا کمال دکھلانا ہے. فرمایا بیٹا میں بے صبری کی وجہ سے نہیں بیٹھی، چاہتی ہوں کہ سب جمع ہو جائیں تو مڑ کر نانا کو سلام تو کر لوں. میں نانا آپ کی نواسیاں دربار میں جا رہی ہیں. جب بیویاں دربار میں پہنچی تو دربار شام میں جگہ نہیں تھی. طے کیا گیا تھا کہ مسجد چونکہ بڑی ہے نا، مسجد اموی میں دربار سجایا جائے. جہاں نمازی اللہ رسول کا نام لیتے تھے وہاں بیویوں کے لیے سجایا گیا تھا دربار. کرسیاں لگی ہوئی تھیں، 700 سے 900 کرسیوں کی گنتی ملتی ہے. ہر کرسی پر قبیلے کا سردار بیٹھا تھا.
اساتین مملکت تھے، کسی ملک کا سفیر تھا، محمد کی نواسیاں کھڑی تھیں، روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، یہودی حکومتوں کے سفراء تھے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسن بستہ موجود تھیں، سرداروں اور سفیروں کے پیچھے ان کے غلام تھے، زریں کمر بند اپنے کمر پہ باندھے ہوئے ہر ایک اپنے عہدے کی نمائش کر رہا تھا۔ ایسے میں دربار میں باتیں ہو رہی تھیں کہ قیدی آ رہے ہیں، حاکم کہتا تھا کہ جلدی لے کر آؤ، تماشا دکھاؤ۔ سپاہی جو ظالم تھے نا وہ ڈھارتے تھے بچوں پر، بچے گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، بچے کہتے تھے اب تازیانے نہ لگاؤ۔ عجب ایک منظر ہے عزیزوں دربار میں داخلے کا۔ صاحب ریاض کی عبارت ہے کہ جب جلدی چلتے ہوئے بچے گر جاتے تھے تو بچے یا اللہ سپاہی بچوں کے پاس جا کے کہتے تھے جلدی چلو حاکم انتظار کر رہا ہے، تازیانہ اٹھا کر مارنا چاہتے تھے تو بچے خدا کا واسطہ دے کر کہتے تھے کہ ہمیں نہ مار، ہم پہلے ہی بہت زخمی ہیں، ہم پہلے ہی بہت خستہ حال ہیں۔ آخری فقرہ کہتا ہوں، بی بی زینب نے آخری منزل پر نانا کو سلام کیا، قافلے کے بچوں سے کہا گھبرانا نہیں، محمد کی نواسی تمہارے ساتھ میں ہے، اسد اللہ کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے، پریشان نہ ہونا۔ یا اللہ۔ اب یزید متوجہ ہوا تو اس نے دیکھا پہلے سروں کو، اور زہر ابن قیس ایک شخص ہے، اس سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ پھر پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ عباس کا سر ہے۔ کہا پھر یہ کس کا سر ہے؟ کہ علی اکبر کا سر ہے، اون و محمد کے سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ قاسم کا سر ہے، چھوٹا سا ایک سر تھا، 6 مہینے کا سر ہے۔ سروں کا جائزہ ختم ہوا تو اب قیدیوں کو بغور دیکھا، کہ یہ کون ہے؟ کہ علی ابن الحسین ہے۔ پھر بیویوں کا جائزہ دیکھا، کہ من حاضہ، یہ کون ہے؟ من حاضہ، یہ بیوی کون ہے؟ من حاضہ، یہ کون ہے؟ پھر کہا من حاضہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ دربار میں سناٹا تھا، کون بی بی زینب کا نام لیتا؟ ایک عجب جلال کا عالم تھا۔ بی بی نے خود فرمایا میں خواہر حسین ہوں۔ پھر ایک چھوٹی بچی کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے۔ یزید کہتا ہے میں نے بڑا سن رکھا تھا کہ حسین بہت چاہتے تھے اس بچی کو یہاں سب سے جدا کر کے بیچ دربار میں بٹھا دو۔ تو سکینہ کا گلا رسی سے بندھا تھا، تو کچھ دیر کے لیے رسی کھول کر سکینہ کو سارے دربار میں تماشائیوں کے درمیان بیچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ سکینہ سے پوچھا گیا تمہارے باپ کا سر ہے؟ خدا کسی بچی کو اس کے باپ کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ بچی کہتی ہے کہ ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے۔ یزید نے پوچھا کیا تیرا باپ امام تھا؟ بچی نے کہا میرا باپ امام تھا۔ تو کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا تیرے باپ کا سر تیری گود میں آ جائے؟ اب 4 برس کی بچی نے جلال کے عالم میں کہا تو میرے باپ کی محبت کا مجھ سے امتحان لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھٹا ہوا کرتا جو جل گیا تھا سکینہ نے پھیلایا اور فرمایا بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا۔ حسین کا سر بلند۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون ولا جعله الله آخر الأرض مني لزيارتكم والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين